الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم سلسلہ وار سماعت کر رہے اور ان وادیوں کی چند جھلکیوں کا ملاحظہ بھی کر رہے اور نظارہ بھی کر رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسا سمندر ہے کہ جس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، ایسی گہرائی ہے کہ جس گہرائی کا کوئی حد بندی نہیں، اور ایسے خزانے جس کو لا تنقضی عجائبہ کہ اس کے عجائب اور اس کے جواہر اور موتی ختم نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ جو چند چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا اور تقریباً ہر روز ہی اس مفہوم کو میں پہلے ہی پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لاشعوری طور پر ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تشریف لیں کہ لاشعوری طور پر ادھر ہی تشریف لیں، کرسی پہ لیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی چند جھلکیاں سن کے لاشعوری طور پر خود بخود محبت داخل ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ تصنعاً بناوٹی طور پر میں اظہار کروں یا بناوٹی طور پر میں پیش کروں، ایک یہ ہے کہ خود بخود اندر سے آواز ہے، واقعی اگر محبت کرنے والی ذات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو ہم دیکھتے دیکھتے آج ہجرت کا 5واں سال اور 5ویں سال کا دوسرا حصہ کہہ لیں، جس میں غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، عربی زبان میں حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب کہتے ہیں بہت سارے گروہ، کہ قبائل جتنے بھی تھے ان کو قریشیوں نے ان سے مدد مانگی کہ ہم پچھلے 5-6 سال سے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اس باری ہم نے ان کو اوپر ایسا حملہ کرنا ہے کہ ان کو ان کے گھر میں کچل کے آنا، ان کو روند کے آنا، ان کا نام و نشان مٹا کے آنا، اور ان کے آثار تک ہم ختم کر کے آ جائیں۔ اور مدینہ المنورہ کی چھوٹی سی بستی، جتنے افراد تقریباً اتنے لوگ وہ لے کر مدینہ المنورہ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بہت سارے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، لین دین کیا، سود پر بھی معاہدہ کیا، حتیٰ کہ کرتے کرتے جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ غطفان کے نام سے تھا، اس قبیلے کو بھی ساتھ میں ملا لیا، اور ان تمام کی یہ مشاورت ہوئی کہ اب جا کر آپ کو کیا کرنا ہے، ان کے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ اور کافروں کا جذبہ اور، مسلمانوں کی نظر کہیں اور کافروں کی نظر کہیں اور مسلمانوں کے جذبے کو بھی اللہ جل جلالہ نے اس موقع کے اوپر سورۃ احزاب مکمل ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کافروں اور ان کے لشکر کو دیکھا تو ان کے ایمان بڑھ گئے، واہ واہ شاباش شاباش، اتنے خوش ہوئے کہ جتنے سیلاب والے شاید امداد کے ٹرکوں کو دیکھ کے خوش نہ ہوتے ہوں، دشمنوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے، اور ایمان ان کا زادہم ایمانا فلما رأى المؤمنون الاحزاب، مومنون نے جب دیکھا تو ایمان بڑھ گئے، واہ جی واہ شاباش شاباش، واہ جی واہ آ گئے کہ جتنے سخت ہوں گے اتنی زیادہ اللہ کی مدد ہے۔ اور منافقین وہ کتراتی ہوئی آنکھوں سے یہ دیکھتے تھے، آت نہیں گئے، پہنچ تو نہیں گئے۔ اللہ جل جلالہ نے دونوں کے نقشوں کو بیان فرمایا، اور یہ مارکہ مدینہ المنورہ کے سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر ہوا۔ 3 پہلو سے مدینہ المنورہ کیا تھا؟ محفوظ تھا۔
ایک شمالی جانب غیر محفوظ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشاورت کے اوپر خندق کھدوائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان درویشوں نے کمال کیا کیا کہ 19 دنوں میں یہ غزوہ خندق کا پورا میدان ہے، یہ میدان اور 5000 فٹ 5000 ہاتھ یوں لمبائی اور 9 ہاتھ جو ہے وہ عرض ہے، اس طرح سے ہے، اور گہرائی جو ہے وہ 3 سے 10 ہاتھ ہے۔ ان درویشوں نے 19 دنوں میں یہ کھودی ہے، بغیر کرینوں کے کھودی ہے۔ 1000 کے قریب مکمل ہیں یہ لوگ، صرف 1000 کا مجمع ہے، اور یہ لوگ پتھریلی زمین ہے، آج ٹیکنالوجی کے دور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ 5000 فٹ اس طرح سے کتنے قلعے یا کتنے کلومیٹر بنے گا؟ 2.25 کلومیٹر، 2.25 کلومیٹر، اور بغیر اسباب کے۔ اسباب ان کے پاس کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہوتا ہے نا کہ پوری مشینری صبح شام لگی ہوئی ہے، اسباب ان کے پاس یہ ہیں، کسی کے پاس 1 پتھر پیٹ پہ باندھنے کے لیے اور کسی کے پاس 2 پتھر پیٹ پہ باندھنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جب چٹان نہیں ٹوٹ رہی، خود آتے ہیں، قیصر فتح ہو چکا، کسرا فتح ہو چکا، اور منافقین کو پتہ چلا تو تالیاں بجا رہے، واہ سبحان اللہ، ان کو دیکھو، کھانے کو کچھ نہیں پتھر باندھا ہوا، اور باتیں کرتے ہیں امریکہ فتح ہو چکا، باتیں کرتے ہیں کہ روس فتح ہو چکا۔ اس وقت کا سپر پاور یہی لوگ تھے۔ اسباب یہ ہیں کہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، اور باتیں یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ خندق جو ہے وہ کھودی جا چکی، اور اس موقع پہ سب سے زیادہ حوصلہ افزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فرمائی۔ ساتھ ہے۔ آپ نے کبھی پس منظر اس کا دیکھا کہ پتھر کیوں باندھا جاتا تھا؟ بس سن لیا ہوئی بھی پتھر، آپ کے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے یوں کہہ لیں کہ یہ ہجرت ہند جو ہندوستان سے جو تکالیف ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن بھوک کی وجہ سے کسی کے اوپر نیچے والے نے پتھر پیٹ پہ باندھا ہو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پیٹ کئی مہینوں سے اتنا خالی ہوا، یہ جو پیٹ ہمارے لوگوں کے تو جو ہے وہ پسلیاں بھی کہاں، پیٹ بڑے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں، پیٹ اندر پسلیاں کیونکہ وہ ٹانگوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، انتڑیاں تک جو ہیں وہ سکڑ چکی ہیں۔ کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر پھنسا لیا جاتا ہے، پسلیاں اور ٹانگوں کے درمیان میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی کمر یہ سیدھی رہے، اس لیے پتھر باندھا جاتا تھا۔ یہ بھوک کی وجہ سے تھا، اور ہر دوسرے نے باندھا ہوا تھا، اور اس حالت میں مسجد نبوی کی فرض نمازوں میں پوری کی پوری صف بے ہوش ہو کے بھی گری ہے، لیکن ایمان ہے جو مضبوط ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ احزاب ان کے جو تھے، ایک طرف قریش ہے، غطفان ہے، بنو مرہ، کنانہ اور سلیم ہیں، بنو اسد، اشجع اور فزارہ ہیں، یہ سارے کے سارے، اور اندر کے آستین بھی ہیں۔ 2 تو پہلے ہی جا چکے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست قسم کی مار پلائی، وہ سارے بنو اس والے قریظہ والے بھی جا چکے ہیں، بنو قریظہ والے رہتے ہیں، بنو نذیر والے بھی جا چکے ہیں، بنو قینقاع والے بھی جا چکے ہیں۔ ادھر سے جنگ جا چکی، ادھر سے کیا ہے کہ ان کا جو وہ ہے سردار ہے بن اسد، وہ حی بن اخطب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سارے جو ہے وہ اوپر سے معاہدہ ہو چکا ہے، تم لوگوں نے اندر رہنا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ چند دنوں تک، 2 دن کی بات ہے جناب، 1 دن میں مدینے سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، کہتے منہ کیسے لگاؤ گے؟ انٹرنیشنل روابط تمہارے کیسے ہوں گے؟ جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔
اندر جنگ کے دوران انہوں نے معاہدہ ختم کیا اور اندر سے سانپ جو ڈسنا شروع کیا اور باہر سے قبائل ڈس رہے تھے. 25 دن تک یہ محاصرہ رہا. 25 دن تک, مہینہ تقریباً ہو جاتا. ایک مہینہ دونوں طرف سے وہ لوگ آئے, آ کے دیکھتے تو خندق ہے, آگے کیسے جائیں, آگے کیسے جائیں. اس سب کے باوجود یہ لگا ہوا, مسلمانوں کی قیادت یہاں پر ہے اور لشکر مسلمان اور لشکر کفار یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ان کا جو ہے وہ 10,000 ہیں, ان کے جب جنگی صورت میں آتے ہیں تو 3,000, ویسے جو کھدائی کی صورت میں ہے 900 یا 1000 کے قریب, وہاں پر مزدور کہہ لیں, فوجی کہہ لیں, لشکر والے کہہ لیں, اور جو وہاں پر خدمت گزار تھے وہ کہہ لیں, یہ اتنے ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبل الرایا کے اوپر جیش اسلامی وہاں پر موجود ہے, اور یہ مساجد جو ہے وہ بعد میں ایک ایک قلعہ جو ہے وہ بنایا گیا. 7 کے قریب جو ہے وہ قلعے یا 5 کے قریب وہاں پر قلعے اور مورچے بنائے گئے, جس میں مسلمان علیحدہ علیحدہ کھڑے تھے اور تیروں کا جواب دے رہے تھے. اس میں یہ ہوا کہ اس میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, وہ اپنے گھوڑے کو پھلانگ کے, میں نے جو عرض کیا ہے کہ اس کی جو عرض تھا وہ کتنا تھا, 9 اور 10 کے قریب, اتنا فٹ آگے جا کر اس نے پھلانگا اور اس کا گھوڑا آ گیا. ادھر سے مسلمانوں نے تیر مارے, واپس چلا گیا, اور ادھر سے ابدود, عمر بن ود بھی کہتے ہیں اور عام جو ہے وہ ابدود بھی کہہ دیتے, تو وہ آیا للکارتا ہوا, کھرانڈ قسم کا بابا, اور 90 سال سے اوپر عمر اس کی, اور للکارتا ہوا آیا اور قسم کھائی ہوئی تھی, غزوہ بدر کا جب تک بدلہ نہیں لوں گا تب تک نہاؤں گا نہیں, غسل نہیں کروں گا. میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ غزوہ بدر کو 3 سال ہو چکے, تو وہ 3 سال سے نہایا نہیں تھا. اس نے لڑنا کیا تھا, تلوار کی بجائے اپنا ساری کر دیتا تو بدبو سے اگلا بندہ مر جائے. جو عرب کی گرمی اور عرب کا رہن سہن, اور 3 سال سے وہ کھرانڈ بابا نہایا نہیں تھا, اور اتنا اس کو غرور, اور عرب میں اس کا چرچا 1000 کے برابر. للکارتا ہوا آیا, نکلا ہے آگے اکیلا, پورے مسلمانوں کے مجمع میں اکیلا, گھوڑے کو کبھی آگے کرے کبھی پیچھے کرے, کبھی آگے کرے پیچھے کرے, آواز لگائے, کسی کی جرت ہے تو میرے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لہو, کون؟ تو ادھر سے ایک نوجوان کھڑا ہوا, علی, میں, انا یا رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہو عبدود, بھائی وہ ہے. وہ ان کان, کہتے کوئی نہیں, مجھے جانے دیں, مجھے جانے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ اس نے للکارا تو علی نے فرمایا مجھے جانے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تلوار ذوالفقار, روایات میں آتے اپنی تلوار دی, یا ان کی تلوار کا تسمیہ فرمایا, نام فرمایا کہ لے جو اس تلوار کو. اب آمنے سامنے بات چیت, کون ہو بھائی؟ دونوں نے نقاب کیا ہوا, جنگی لباس مکمل طور پر پہنا ہوا. تو کہا میں علی ابن ابی طالب. ہنسنے لگ گیا, کہتے ہیں آپ کا والد میرا بڑا دوست تھا, بھتیجے چلو شاباش واپس چلے جاؤ, میں بچوں کے ساتھ نہیں لڑتا, میں اپنا ہاتھ گرم نہیں کرنا چاہتا, تیرا خون نہیں بہانا چاہتا, تیرے والد کے ساتھ اچھے مراسم بھی تھے, ویسے بھی کوئی جوڑ کوئی نہیں ہے, ویسے بھی کوئی جوڑ کوئی نہیں ہے. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بڑی چاہت ہے کہ تیرا خون بہاؤں. اسلام پیش کیا, اسلام پیش کیا کہ مانو, کہا نہیں. جب اس کا غرور نہیں ٹوٹا تو علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے, انا الذی سمتنی حیدرا, کہ میری ماں نے میرا حیدر نام رکھا تھا, آج کے دن کے لیے رکھا تھا, جرأت ہے تو نکل. اور کھرانڈ بابا اپنے گھوڑے سے اترا, سب سے پہلے اس نے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے, کہ جیسے اس نے میدان مارنا ہے کہ میں پیچھے نہیں جاتا, مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا کے یہاں سے یہاں کھڑا رہوں گا. یہ اسے خمار تھا. دے مارا وار, علی رضی اللہ عنہ نے روکا وار, روکتے ہی دوسرا وار ایسا مارا, اس نے, روایات میں آتا ہے اس نے جو خود پہنی ہوئی تھی, جو ٹوپی تھی وہ پتھر کی تھی,
پتھر کو کاٹا، دماغ کو کاٹا، اور اس کی آدھی کمر تک ایک وار علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا گیا۔ اللہ اکبر کی آواز آئی اور ایک وار میں ٹھنڈا کر کے بھیج دیا۔ یہ تھی کیا؟ اللہ کی مدد، اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے اللہ جل جلالہ نے دکھلائی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اب میں نے بات بتا دی منافقون کی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا ہم تو پھنس گئے، ہم تو پھنس گئے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا، سارے ہی ہمارے اوپر چڑھ گئے، آج تو ہونا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے کہ شہادتیں 6 ہوئیں، ہلاکتیں 3 ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، کیونکہ جنگ ایک چال ہے، وہ غطفان کا ایک بندہ مسلمان ہو کے آیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ذمہ لگایا، ذرا کام کر تو اپنا، ذرا اپنا کام کر۔ اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ بنو قریظہ والوں کے پاس گیا، ان کو جا کے کہتا ہے اچھا ایسا ہے، یہ تو سارے اجنبی لوگ ہیں، یہ اب جانے لگے ہیں اور تمہیں پھنسا گئے ہیں، تم ایسے کرو ان کو کہو کہ 2-2 4-4 بندے ہر قبیلے والے زمان کے طور پر ہمارے پاس قیدی رکھواؤ، تم چلے جاؤ، یہ تو ہم تو پھنس گئے ہیں یہاں، ہم نے تو تمہاری وجہ سے مسلمانوں سے پنگا لے لیا۔ اب ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اب ان کی بات تمام قبائل والوں کے پاس چلا گیا، کہتے وہ بنو قریظہ والے کہہ رہے ہیں 4-4 بندے 5-5 بندے دے دو۔ اگر بندے کس چیز کے بندے دیں ہم؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں میرے زمان دیں، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ آپ نے پھنسایا ہے۔ کہتے کوئی نہیں، پھوٹ پڑ گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، ان دونوں کا جو ہی ہوا، اور اوپر سے اللہ جل جلالہ نے سردی کی آندھی کر دی، اور کیا ہے بارش کر دی، اور طوفان آیا۔ طوفان ہوا ویسے دائیں اور بائیں چلتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہوا چل رہی تھی، وہ دوار کی شکل میں چل رہی تھی اور رول بنا کے چل رہی تھی، ان کی دیگیں اور ان کے جانور اور ان کے جو خیمے تھے وہ سارے پٹخ پٹخ کے اس نے ہوا نے اٹھا کے ان کی دیگوں کو ان کے جانوروں اور ان کے سروں کے اوپر مارا، سارے کے سارے بھاگ گئے، سارے کے سارے بھاگ گئے۔ کہاں 1000 اور 3000، کہاں ان کا خمار۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو یوں فتح یابی نصیب کی۔ اچھا یہ ہوا کہ بنو قریظہ والے، جب میں بارہا مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں بھی 2 چیزوں کے اوپر جو زور، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسرا یہ ہے کہ ذرا کول ماحول، اسلام کو کچھ نہیں ہونے لگا، میں اپنی فکر کروں، اپنے آپ کو کسی کھاتے میں لگانے کی کوشش کروں کہ میں کہیں لگ جاؤں، اسلام کو کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہما گہمی دیکھیں، 25 دن آپس میں مقابلہ ہے، 1 مہینہ مقابلہ ہے اور 1 مہینہ پہلے سے تیاری ہے، 2 ماہ کے قریب گہما گہمی ہے، اس کے درمیان میں نظام ریاست بھی چل رہا۔ اس میں کیا ہے کہ ظہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کپڑے تبدیل فرمائے، غسل فرمایا، اور جبریل امین اترے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے؟ فرمایا میں نے تو جنگی لباس اتار لیا۔ فرمایا کہ اللہ نے ابھی تک جبریل امین، ابھی تک فرشتوں کو تو جنگی لباس اتارنے کی اجازت ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو پہنے ہوئے۔ جی کیا ہوا؟ کہا بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی عصر کی نماز ہم وہاں پڑھیں گے۔ یہ ہے محنت، دین ایسے نہیں پہنچا ہم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ہے۔ اور مغرب تک بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے والے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 7-5 لوگ نہیں، 3000 کا لشکر پہنچ چکا تھا۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا 2 مہینے ابھی آئے ہی تھے، ظہر میں آئے تھے، عصر میں دوبارہ اسی طرح جنگ میں جا رہی ہیں۔ سلام ہے ان صحابہ کو بھی، سلام ہے پیارے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچ گئے وہاں پہ کہ آپ نے جنگ کے دوران میں انہوں نے حملہ بھی کیا اور انہوں نے بدتمیزی بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو زبیر بن عوام پھپھی کے بیٹے کو بھیجا تھا اور انہوں نے ان کو بھی ٹھکرا دیا، ہم کسی کو کوئی نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب بات چیت کی، وفد کے ذریعے بات کرنے کی یاد دہانی کرو، انہوں نے کہا ہم کسی کو نہیں جانتے، اور ساتھ میں وہی یہودیت والا جو روب آج ڈالا ہوا ہے اس وقت سے ایک ہی چلتا آ رہا ہے، میں کہوں کہ اس وقت والا ہی چلتا آ رہا ہے، ڈرانا اور اپنی معیشت اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی دوسری چیزوں کو دکھا کے مرعوب بنانا، یہ تب سے شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ آنکھیں دکھائیں تمہاری ایسی کی تیسی، 7 سے 15 دن محاصرہ کیا
اور جب پٹائی ہوئی تو اس چیز پر ان کا بھی معاہدہ ہوا کہ سارے کے سارے اپنے اموال سب کچھ دیا. حی بن اخطب کو ذبح خانے کے در میں اس کو ذبح کیا گیا. رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پوچھا کیوں رونے لگے ہو؟ کہا رونے اس لیے لگا میں کتاب کو بھی جانتا ہوں اور آسمانی احکام کو بھی جانتا ہوں. ہمیں پہلے سے پتا تھا، انتظار تھا، اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ باقی 2 قبیلے جو تھے ان کو اجازت مل جائے گی. بنو قریظہ کا جو سردار ہوگا وہ بدتمیزی اور بدتہذیبی پہ اترے گا اور اس کو ذبح بھی کیا جائے گا. آج میں سردار ہوں اور مجھے ذبح کیا جا رہا. ان کی ہٹ درمی ان کو پتا تھا اور اللہ جل جلالہ نے مدد بھی فرمائی. بہرحال یہ ہے کہ یہ 5ویں سال کا ایک واقعہ، اور 5ویں ہجرت کے 5ویں سال میں کچھ جو تھے کیا کہتے ہیں واقعات، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. بنو قریظہ بالکل قریب، بنو قینقاع بھی چلے گئے، بنو نذیر والے بھی چلے گئے، بنو قریظہ والے بھی چلے گئے، اور یہ سارے کے سارے خیبر کے قریب جا کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا، سازش سینٹر وہاں پہ بنایا. وہاں سے پھر گڑبڑ یہ کرتے ہی رہے. 7ویں سال میں وہ بات بھی انشاءاللہ آج ہی آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وہاں پر پہنچے تھے. بہرحال یہ ہے کہ اگلی باتوں میں سے سعد بن معاذ یہ بھی زخمی ہوئے تھے، فوت ہو گئے. اور بنو قریظہ سرایا کچھ ہوئے، عبداللہ ابن عتیق. جی 6 سال وہاں پہ بات کرتے ہیں. 6 سال کے چند واقعات یہ ہیں کہ محمد بن مسلمہ کا جو ہے وہ ہوا سریہ ہوا، اور غزوہ بنی لحیان ہوا، غابہ ہوا، سریہ عبد الرحمن بن عوف ہوا. اس میں جو قبائل کی شرارتوں کا خاتمہ بھی اسی میں ہوا. مدینہ المنورہ کی جو حیات تھی اس کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ جو ہم نے بات کر لی یہاں تک، بلکہ اگلا جو ابھی صلح حدیبیہ بات کرنے لگے ہیں وہاں تک، اس میں یہ سارا ان کی شرارتیں تھیں. اب تک جو ہے وہ ان کی شرارتیں اور ان کے جتنے بھی چکر تھے وہ ختم ہو چکے تھے. اگلا سال یہ حدیبیہ کا جو ہی سفر ہوتا ہے تو اس میں جو قریشیوں کی شرارتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ امن کا 1 سال گزرتا ہے. پھر اگلا سال 8واں دوبارہ سے گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا محلقین رؤوسکم و مقصرین، کہ تم لوگ وہ کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، عمرے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سر منڈوائے ہوئے بھی ہیں اور اپنے سروں کو کچھ نے قصر کروایا ہوا ہے، بالوں کو کٹوایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے خواب دکھلایا، اس خواب کو پورا کرنا ہے تو عمرے کے لیے ہم اب چلتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 اصحاب عمرے کے لیے تیار ہوئے. بہرحال یہ ہے کہ آپ پس منظر دیکھ چکے ہوئے ہیں. وہ پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کوئی مسلمان بھی قریشی ہر ایک پل پہ توڑتے آ رہی ہیں، بلکہ گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں مارنے کے لیے تیار ہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جائیں اور وہاں پر طواف کریں اور عمرہ کر کے واپس آئیں، اور مسلمانوں کا دل تو حرم کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور 1400 اصحاب، اور ساتھ میں جو وہاں پر قربانی کرنی تھی اس وقت تھی وہ شکرانے کے طور پر، دم شکر کے طور پر کرنی، وہ جانور بھی ساتھ میں لیے، اور ساتھ میں اسلحہ وغیرہ یعنی تلواریں اور جنگجو بھی ساتھ میں لے لیے کہ ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے نکلے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغمیم میں عسفان تک پہنچے. قراء الغمیم تک جو ہی پہنچے تھے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ آنے والے ہیں. وہاں سے وہ سارے ہی تیار ہوئے. ان لوگوں نے جب کھوج لگائی کہ کون ہیں، کتنے ہیں، کیا لینے کے لیے آ رہی ہیں، وہ سارے ہی اپنے گھروں کے اور حرم کو بچانے کے لیے نکل آئے کہ ہم نے ان کو حرم میں داخل ہی نہیں ہونے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے مقام پر یہ رکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونٹنی بھی وہیں پر رکی. تھوڑا سا پانی تھا کنویں میں اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا. 1400 کے لشکر کو وہیں پر قیام کے لیے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ معجزہ ظاہر ہوا. معجزہ یہ ظاہر ہوا، روایات میں آتا ہے کہ پانی نظر نہیں آ رہا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پانی لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں رکھا اور بسم اللہ پڑھا. 5 انگلیوں سے 5 چشمے پانی کے نکلے اور 1400 افراد جانور، روایات میں آتا ہے کہ کنواں بھی پانی بھر آیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر معجزہ ظاہر ہوا. بہرحال یہ ہے کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو سفارت کار تھے یہاں سے خراش ابن امیہ الخزاعی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور قریش والوں سے بات کریں کہ بھئی اتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، کب سے قریشی ہم آپس میں لڑتے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم چند سالوں کے لیے آپس میں صلح کر لیتے ہیں. میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں حرم کا طواف کرنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں. دیکھو آپس میں ہی ہم لڑی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو ماری جا رہی ہیں، ہم تھوڑا سا معاہدہ کر لیتے ہیں. تو اس پر یہ ہے کہ سب سے پہلے ادھر سے جو ہے یہ بدیل ابن ورقہ خزاعی ہے اور اس نے آ کر جو ہے وہ بات کی، لیکن بات بنی نہیں. عروہ بن مسعود ثقفی آئے اور یہ بہت سمجھدار تھے، ان میں سے بات چیت کرنے لگے، لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی کہا کہ بات ہم کرنے کو تیار نہیں. حلیس بھی آیا، مقرز ابن حفص بھی آئے، لیکن یہ ہے کہ ان تمام سے بات کوئی بنی نہیں. آپس میں آتے رہے، پھر جاتے رہے، ان کی باتیں ہوتی رہیں. آخر میں یہ عروہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب آیا یہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھدار کہتا تھا اور لوگوں کو کہنے کے لیے آیا کہ میں اس موقع پر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو آپ کا حامی بنا کے ہی چھوڑوں گا. مجھے بڑی بات آتی ہے، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے قید کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے کہیں تو میں ذرا ان کو بات کر لوں. انہوں کو جی آپ بھی اپنا پتہ آزما لیں اور چلے جائیں. جا کے بات کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے تیسرے جو 2-3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے ہیں، ان سب نے نقاب کیے ہوئے، اپنی پگڑیاں اور پگڑیوں کا ہی عموماً نقاب بنا لیا کرتے تھے. کالی پگڑیاں پہنی ہوتی تھیں، اسی کا ہی نقاب. ان کے پاس کہاں وہ جنگی خود جہاں کچھ، انہی پگڑیوں کا ہی نقاب بنا لیا کرتے تھے. اب کھڑے ہوئے، اب یہ آیا بڑی عمر کا تھا اور بات کرتے ہوئے ایک دفعہ تو اس نے بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف یوں ہاتھ کیا، تو ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے غالباً، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو تلوار کی دستی ہوتی ہے وہ ہاتھ پہ یوں ماری، کہا ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کرو. کہتے کون ہو؟ لمبا واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی ان کا آتا ہے کہ میرا آپ کے اوپر احسان نہ ہوتا. اور اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبردست جو ہے وہ سخت ترین جملہ بھی بوجھا، امسس بزر اللات جا کے کہا عربی میں. مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سخت ترین اس کو عقل ٹھکانے میں کرنے والی کہ آپ جاؤ اور بتوں کی شرمگاہ جا کے چاٹو. کہتے ہوا کیا پیارے نبی سے بات کرتے ہوئے ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ اوپر نہیں اٹھانے دیں گے. اس نے کہا میں بات کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کہتے اگرچہ کر رہے ہو ہاتھ نہیں ہلنے دیں گے سامنے. گھبرا گیا، واپس آیا. انہوں نے کہا کہ رنگ اڑے ہوئے ہیں، خیر تو ہے، پہلے تو گئے تھے بڑے پھڑے مار کے گئے تھے، اب ہوا کیا ہے؟ کہا میں آپ کو سچی بات بتاؤں. وہ ڈر گئے، بس نہ ہی بتاؤ تو اچھی بات ہے کہ اسلام اپنا بتلانے لگا. کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں میں کے پاس گیا ہوں، ہم ان کی بات مانیں یا نہ مانیں، یہ پکی بات ہے، یہ بادشاہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کہ یہ تو پکی بات ہے، ہم ان کی بات مانیں یا نہ مانیں، میں بزرگ بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، یہ تو پکی بات ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں. بھئی کیا دیکھ لیا؟ کہتے بھائی میں نے دیکھا وضو کے وقت میں کادو یقتتلون علی وضوئہ، وضو کرتے ہوئے دیکھا ایک قطرہ پانی درویشوں نے نیچے نہیں گرنے دیا، پانی کے قطروں کو اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. جو پانی محمد کے جسم کے ساتھ لگے وہ پانی کا قطرہ نہ گرنے دیں تو کیا خیال ہے کہ وہ محمد کا خون گرنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے ہٹ جو تو اچھی بات ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو بھیجا تھا مشہور ہوا کہ عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ بیعت رضوان لی کہ ہم بدلہ لیں گے اس کے اوپر. کون؟ تحت الشجرہ،
کہ درخت کے نیچے عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کے اوپر اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا. اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد سہیل بن عمر آئے. تو سہیل کا معنی آسان ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. بہرحال آپس میں معاہدہ سہیل کی وجہ سے ہوا. یہ سفارتکار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کو کام وار کرنے کی اختیارات بھی تھے. انہوں نے بات چیت شروع کی اور بات کرتے ہوئے معاہدہ لکھنے لگے. جو ہی معاہدہ لکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، بھی لکھو من محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فریق اول فریق ٹو جب وہ کہا کہ بھئی یہ نہیں مانیں گے، یہی تو لڑائی ہے، محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ، یہی تو ہم رسول اللہ تو ہم نے ماننا کوئی نہیں، معاہدے میں ہم مان لے تو پھر ہمارا معاملہ ہی جو ہے وہ لڑائی والا ختم ہو جائے. ہم محمد بن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ سے نہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اس کے اوپر کا ان ظالموں نے تو محمد الرسول اللہ نہیں کہا، میں اللہ کہہ رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک تلاوت ہوگا محمد الرسول اللہ. سورۃ فتح جب انا فتحنا لک فتحا مبینہ ہوئی تو اسی صورت میں محمد الرسول اللہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. بہرحال ان کے آپس میں بات ہوئی. ایک طرف یہ ہوئی کہ آئندہ اسی سال واپسی ہوگی، آئندہ سال 3 دن کے لیے آنے کی اجازت ہوگی، ابھی اسی طرح ہی واپس جائیں، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں. مسلمان ہوئے، بڑی پریشانی ہوئی اور لمبی ایک گفتگو ہے. دوسرا اس میں یہ ہوا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ بندی، بات چیت اور جنگ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ عرب قبائل کو مسلمانوں اور کفار کے حلیف بننے کا اختیار ہے. عرب قبائل جو مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ان کا جو مسلمانوں کا دوست بننا چاہتا ہے وہ دوست بنے، اور جو کافروں کا دوست بننا چاہتا ہے وہ ان کا بنے. لیکن جس کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تو وہ امن میں شامل ہو جائے گا. یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو معاہدہ جو امن والا ہے، جو امن مسلمانوں کو حاصل ہے، وہ حلیف جو فریق ہوں گے، قبائل ہوں گے، ان کو بھی حاصل ہوگا. کیونکہ اس کو میں جا کے جوڑوں گا فتح مکہ کل کے سبق میں انشاءاللہ عزیز، کہ 10 سال کا معاہدہ تھا اور 1 سال یعنی 6 کو یہ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، 8 کو فتح مکہ ہو رہا. فتح مکہ بنیادی طور پر اس ایک شک کی وجہ سے ہوا ہے کہ جس پر انہوں نے بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں جو لڑائی ہوئی، اس لڑائی کی بنیاد پر معاہدہ ٹوٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فوجی وہاں پر آگے چڑھا دیے. فتح مکہ ہوا اسی بنیاد کے اوپر، اسی شک کے اوپر. بہرحال یہ ہے کہ مسلمان واپس پہنچے اور کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور ہم حلق کروائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انشاءاللہ کریں گے، میں نے اس سال کا تو نہیں فرمایا تھا، انشاءاللہ آئندہ سال کریں. آئندہ سال 2000 لوگ آئے تھے اور عمرہ کر کے واپس گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے واپسی ہوئی، کیونکہ اگلی جو تفصیل ہے اس میں خود ہی نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں. سورۃ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کر دی. کون سی فتح؟ عمرہ بھی نہیں کیا، ساری باتیں ہی قریشیوں کی مانی ہیں، حتیٰ کہ اتنی بات تک معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے جو مدینہ مسلمان جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ سے جو واپس ارتداد کر کے آئے یا ویسے آئے مکہ، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاہدے ماننے. انا فتحنا لک فتحا مبینہ کیا تھا؟ اسی سال فتح مبینہ یہ ہوئی کہ قریشی ٹک کے بیٹھ گئے. اچھا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع یہ سارے نکل چکے. اچھا، قبائل عرب جتنے تھے سارے کھڈے لگ چکے. تو اب سکون کے ساتھ مسلمانوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی. اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خانہ امور سے
اور ریاستی جو ایک تھوڑا سا معاملہ تھا اس سے جب فری ہوئے تو پھر کیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خط بھیجے، دعوت نامے بھیجے، اسلام کے خطوط بھیجے. وہ یہ تھی فتح کہ بہت سارے، یہ تھوڑے سے لوگ تو فتح نہیں ہوئے، ان کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے ملکوں کو اور بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا. یہ تھی فتح مبینہ. ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا جو ایک واقعہ بھی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سہیل کا یہ بیٹے، یہ سہیل کے بیٹے عمرو بن سہیل، یہ اس میں بیڑیوں میں اور ہتھ کڑیوں میں یہ جکڑے ہوئے پہنچے. اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو کہا کہ یہ بھائی یہ معاہدے میں ابھی کیونکہ سائن نہیں ہوئے تو یہ اب ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. اس نے کہا نہیں بھائی معاہدہ ختم، یہ ابھی مجھے واپس کرو، مجھے واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ ایسی بات ہے کہ معاہدے میں شامل نہیں ہے، یہ صرف میری ذات کے لیے ہی مجھے واپس کر دو. اس نے کہا نہیں، کسی صورت میں نہیں. بہت مارتے تھے، جکڑا ہوا تھا، مسلمان ہو گئے تھے. تو پھر کیا ہے کہ واپس کر دیا، ہاتھ جوڑ رہے کہ میں کتنی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں، خوش ہوا ہوں کہ یہ لوگ مجھے اتنی نفری کے باوجود مجھے آپ لے کے نہیں جا رہے، میرے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے. لیکن ایمان جب راسخ ہوتا تھا، مسلمانوں نے اپنا معاہدہ پورا کیا، ان کو واپس کیا، لیکن وہ ایمان سے واپس نہیں ہوئے. دوسرا موقع ملا اور چپ کر کے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچے تو مکہ سے 2 لوگ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب وہ آرام سکون سے ٹینشن فری جو ہے بیٹھا ہوا ہے، موجے کر رہے ہیں مدینۃ المنورہ میں کہ میں چھوٹ کے آ گیا. اب اس موقع پر 2 بندے آئے کہ جو ہمارا معاہدہ تھا یہ بندہ ہمیں واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی آ جاؤ، چلو واپس. یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں واپس جاؤں؟ جی آپ واپس جائیں. کہا اس وقت بھی مجھے انہوں نے بہت مارا تھا، اب پھر میں واپس جاؤں؟ جی آپ واپس جائیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ایمان سے اور دل کو کوڑا پھر بھی نہیں کیا، ہر فیصلہ منظور ہے. چلے گئے، راستے میں گپ شپ کی. اس کو کہتا ہے یار تیری تلوار بڑی چنگی ہے، چمک رہی ہے، یہ وڈ کے رکھ دینی ہونی ہے. کہتے واہ جی واہ، یہ تلوار تو میں نے بڑوں پہ چلائی ہے. کہتے واقعی بڑی آ رہی ہے، دور سے اس کا جو چمک سے ہے نا اسی سے بندہ مر جاتا ہوگا. کہتے ہے اس کی یہ اور وہ. کہتے دکھائیں، دکھائی، دے ماری ایک کے. ابو بصیر نے دے ماری ایک کے اور اس کو وہیں پہ ٹھنڈا کیا. اور دوسرا بھاگتا ہوا مکہ جانے کی بجائے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے ابو بصیر سے بچا لے. ابو بصیر نہ مکے نہ مدینے، نہ مکے نہ مدینے، درمیان میں قبائل، انہوں نے اپنا قبیلہ اکیلے بیٹھ گئے وہاں پر اور جنگلی خرگوش تیر مار کے کھاتے. اور دن کے وقت 10 بجے جو ہے وہ گوشت پتھروں کے اوپر رکھ لیتے. 12 سے جب تپش شروع ہوتی عصر کے قریب بہترین باربیکیو بن جاتا، کیونکہ کھانا وانا تو کچھ تھا نہیں، رہن سہن کچھ تھا نہیں. وہی تیر اور وہی تلواروں سے وہ گوشت بنا کے بہترین باربیکیو کھانا جو ہے وہ اس نے سینٹر جو ہے وہ کھول دیا. ماشاءاللہ کھاتے. مکہ سے جو مسلمان ہوتا وہ مدینہ آنے کی بجائے ابو بصیر کے پاس چلا جاتا. ماشاءاللہ 2-3 جماعتیں پوری ہو گئیں اور مکہ والوں کے جو راستے تھے ان کی زندگی اجیرن کر دی. انہوں نے خود سے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی مہربانی ان کو مکہ نہ بھیجیں لیکن ان کو مدینے بلا لیں، انہوں نے تو ہماری زندگی اجیرن کر دی. یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی آئی. مسلمان خواتین کا بھی واپسی سے انکار اللہ جل جلالہ نے بھی فرما دیا کہ ان کو چیک کر لو، اگر ایمان والی ہیں تو ان کو واپس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے جو ہے وہ فوائد وہی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ امن ہو گیا اور اس میں اللہ جل جلالہ نے جو فتح یابی نصیب فرمانی تھی وہ کیا تھی کہ سلاطین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط لکھنا شروع ہوئے. اسی سال میں جب امن ہوا تو امن میں کیا ہے کہ ہجرت کے 6 سال میں دعوت کا نیا اسلوب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر بھی بنائی گئی اور خطوط. تو اس سے یہ پتہ چل رہا کہ دعوت کے جو اسلوب ہیں، کوئی دعوت باللسان زبان کے ساتھ دعوت، دعوت بالسیف تلوار کے ساتھ دعوت،
اور دعوت بالقلم ہے، قلم کے ساتھ، مضمون نگاری کے ساتھ، تصنیف و تحقیق کے ساتھ یہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا روپ نظر آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کو بھی انتخاب کیا، مکتوب کا جواب بھی دیا جاتا تھا، مہر بھی لگائی جاتی تھی، نجاشی کی طرف بھیجا، اس نے قبول اسلام کیا، ہرقل قیصر روم دہیہ قلبی گئے، اکرام کا معاملہ کیا، خسرو پرویز فارس کا جو تھا عبداللہ بن حذافہ سہمی گئے، اس نے توہین امیز معاملہ کیا، اور مقوقس مصر کا جو تھا حاتم بن ابی بلتا یہ گئے، اکرام کا معاملہ کیا، دمشق کے جو حارث تھے اس نے توہین امیز کیا، حوضہ بن علی یمامہ کے جو تھے اس نے اکرام کیا، منذر بن عمر بحرین کے جو تھے اس نے قبول اسلام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، یہ خط کا عکس ہے جو حبشہ کی طرف گیا تھا جس نے قبول اسلام کیا، کہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الحبشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ کافر کو خطاب ہیں، لیکن کافر کو خطاب کے ان کے منصب کو پھر بھی مد نظر رکھا گیا، یعنی بات اور اکرام اور اعزاز منصب کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ رومی سلطنت مدینۃ المنورہ سے یہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فالامر ادعوکم بدعایت الاسلام اسلموا تسلموا، بس دو چار بات، اسلام لاؤ امن پاؤ، اسلام لاؤ امن پاؤ، بس دو چار پانچ باتیں۔ یہ اس وقت کے عکس ہیں کیونکہ شروع میں عربی زبان نہ زیر زبر ہوتے تھے نہ نقطے ہوتے تھے، نہ زیر زبر نہ نقطے، پورا قرآن بھی اگر لکھا جاتا تھا تو وہ اسی طرح ہی لکھا جاتا تھا، اور عرب لوگ عام طور پر پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو اس طرح کا تعجب ہو رہا ہو، ایک ایسی لینگویج آپ کو بتاتا ہوں جو آج بھی دنیا میں رائج ہے، اس کے اوپر بھی زیر زبر نہیں ہوتی اور فر لوگ پڑھتے ہیں، بتاؤں حیران صاحب کون سی ہوگی بھائی؟ آج بھی دنیا میں رائج ہے، اردو ہے بھائی، اردو زبان ہے، زیر زبر ہوتا ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم بغیر کسی مشکل کے جو اردو والے وہ پڑھتے ہیں، اس کا کہیں کہیں کوئی لگا دے تو لگا دے، ورنہ ان اور ان کا کوئی لگا دے تو لگاتے، عمومی حالت میں زیر زبر نہیں، اور ہم عمومی طور پر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، عموماً ان کے زندگیوں میں ایسی چیز پائی جاتی تھی۔ یہ جو ایک ایک دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ صرف برکت کے لیے دکھلا رہا ہوں کہ ان کے عکس کو دیکھنا بھی ہم خوش قسمت ہیں کہ ان عکس کو بھی دیکھ لیں۔ اچھا، یہ ہرقل روم میں ابو سفیان اس وقت، یہ چھٹا سال ہے نا، چھٹے سال میں پوچھا تو اس نے کہا جاؤ قریب میں کوئی ہے۔ ابو سفیان اب تک کتنی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مخالف میں لڑ چکے ہیں، بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے، تو آپ ایک ایک بات پوچھی، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں ہوئے، انہوں نے سچ سچ بتایا کہ یقیناً اس نے کہا اگر سچ بات کہہ رہے ہو تو پھر پکی بات ہے وہ اللہ کے رسول ہی ہے۔ جی، یہ خسرو پرویز توہین امیز معاملہ کیا، مصر میں بھیجا، مقوقس شاہ مصر، اکرام اور ارسال ہدیے بھی اس نے بھیجے، اور دمشق میں توہین امیز معاملہ اس نے کیا، اور یمامہ میں بحرین اس نے اسلام قبول کیا، اور اسی وقت سے بحرین میں اسلام ہے اور برکات بھی ہیں وہاں پر۔ تو یہ کچھ مکتوبات نبوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری ہو کر انا فتحنا لک فتحا مبینا کا جو ایک مظہر تھا اور جو ایک نتیجہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اس طرح سے دیا گیا۔ اب جی، یہ ایک دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار ہوئے، 1 سال 11 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی سازش کا خاتمہ ہوا، اور یہودیوں کی سازش کا خاتمہ کیسے ہوا؟ بنو قریظہ بھی گیا، بنو نذیر بھی گیا، اور بنو قینقاع بھی گیا، یہودی سارے ختم۔ عرب کی شرارتوں کا خاتمہ بھی ہوا، کیونکہ قبائل قریب قریب تھے، اور جو قریشی تھے وہ بھی، قبائل والے بھی سارے ہی ٹھکانے لگ گئے۔ تو اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیڈ کوارٹر تھا، پتہ چلا کہ خیبر کے جو لوگ ہیں یہودی لوگ، وہ مدینۃ المنورہ آنے لگے اور حملہ کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ ان بیچاروں کو تکلیف ہوگی اور وہاں سے وہ تیاری کریں گے، ان کا پیسہ بھی لگے گا، تھکاوٹ بھی ہو گئی، بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان کے پاس چلے جاتے، بہتر یہ ہے
کہ ہم خود ہی ان کے پاس چلے جاتے ہیں. 1600 کے قریب جی یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور غزوہ خیبر وہاں پر پہنچ چکے. صبح فجر میں ان لوگوں کو پتہ تک نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو یہ خیبر کا جو ایریا ہے یہ اس کا نقشہ ہے, حرہ خیبر ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اسلامی لشکر ان کے 8 بڑے بڑے قلعے تھے جس پر ان کو بڑا خمار تھا کہ ان قلعوں پر کوئی آ نہیں سکتا اور ان قلعوں سے ہمارے اوپر کوئی مار نہیں. ایک حصے میں 3 ان کے حصے تھے. ایک یہ نطاح کا یہ حصہ تھا, اس میں 2-3 قلعے تھے. یہ ایک صعب, ایک ناعم, ایک زبیر اس کا نام ہے, اور دوسرا شق, اس میں 2 قلعے تھے جس میں یہ ہے کہ نزار ہے اور ابا ہے, اور تیسرا جو تھا ان میں قتیبہ تھا اور اس میں 3 جس میں قموس اور سلاسم اور وطیح, یہ 3 قلعے تھے. ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے 1 دن 2 دن 3 دن چند دن وہاں پر قیام فرمایا اور سارے ہی فتح کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں یہودی لوگ, ان کی خواتین ٹوکریاں لے کر کھیتوں کی طرف فجر دھوپ نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلے تھے, اور ادھر سے نعرہ لگا خیبر یا یہود, جیش محمد سوف یعود, کہ جیش محمد آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جیش اور لشکر ہے وہ پہنچ چکا, اور ان کی تیاری, ان کے جتنے چکر اور ان کے جتنے بھی پروپیگنڈے تھے جس تیاری میں تھے وہ سارے کے سارے رہ گئے. اور اس میں بھی ایک مرحب بہت بڑا ان کا جو پہلوان تھا اس کا ٹاکرا کن کے ساتھ ہو گیا؟ علی رضی اللہ عنہ. اس میں جو ایک بڑا قلعہ تھا قموس قلعہ ہاں یہ والا جو ہے کموس بھی پڑھ لیتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جہاں سیرت کی کتابوں کا بہت آسان بھی ہے بہت مشکل بھی ہے. زیادہ تفصیلی بڑی کتابیں کریں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز بیان کریں کون سی چھوڑیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت میں کون سا لفظ کس طرح سے پڑھنا ہے یہ ایک مستقل طور پر امتحان ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بھی کامیاب فرماتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ یہ جب قلعے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کن کو بھیجا؟ ابو بکر صدیق رضی, دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تیسرے دن فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو بھیجوں گا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی بھر امارت کا شوق نہیں ہوا کہ میں امیر بنوں اور قلعہ مجھے جو ہے وہ رایا دیا جائے, جھنڈا دیا جائے, لیکن اس میں ایک چیز کی گارنٹی تھی کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو دل میں آیا میرا نام آئے, دوسرے صحابہ کن کا آئے گا؟ صبح جب نظر دہرائی تو کہا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ کن کا نام لیں گے, جن کا نام لینا تھا وہ ہے نہیں. وہ بھائی علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ؟ تو کہا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے. بلایا, لعاب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا, آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر ان کو جھنڈا دیا کہ جاؤ فتح یابی کے لیے گئے. اور آگے کون تھا؟ مرحب, بڑا پہلوان, اور قلعے سے اوپر سے وہ دندنا رہا تھا. یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان تھا. ایک وہ جیسے اب دودھ ایک نکلا تھا اسی طرح کا یہ دوسرا ورژن تھا اس کا یہ دوسرا اس کا پہلوان اسی لیول کا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے اشعار پڑھے اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھے. اس ظالم نے علی رضی اللہ عنہ پہ وار کیا, اس وار کی چوٹ پیشانی پہ لگی بھی, لیکن دوبارہ سے جب انہوں نے چوٹ ماری ایک ہی وار میں اس پہلوان کو بھی ٹھنڈا کر دی. یہودی ہوتے ہیں. اس موقع پر انہوں نے پھر یہودیت دکھائی. یہودیت کیا دکھائی کہ جب پہلوان سے لڑتا ہے اس کے بعد جنگ میں ہمیشہ وقفہ ہوتا ہے, دوبارہ سے نکارہ بجتا ہے کہ اب دوبارہ طور پر ہم اس پوزیشن میں, جنگ کی پوزیشن میں جانے لگے ہیں. جو ہی ان کا پہلوان مڑا ان ظالموں نے بغیر بتائے علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا. ایک ساتھ اوپر ہے, علی رضی اللہ عنہ تنہا ہے اور لڑائی کرتے جا رہے ہیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے, اور 40 سے زائد لوگوں کو کھڈے لگا دیا.
اور پھر کیا ہوا کہ جو اپنی ان کی کمان تھی، کمان کہہ لیں یا ان کی وہ ڈھال جو تھی وہ ٹوٹ گئی. اب کیا ہوا کہ علی کا اللہ جل جلالہ نے جو ان کو طاقت دی تھی وہ ہے، اور اس طاقت کے ساتھ پھر اگلی چیز کیا ہے، اس طاقت کے ساتھ اگلی چیز کیا ہے کہ ایمان ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو قلعے کا پاٹ تھا ایک دروازے کا، تو وہ انہوں نے یوں کر کے اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اس کو ڈھال بنایا اور دوسرے ہاتھ سے لڑائی شروع کر دی. اب جب وہ بھاگے، یہودیوں نے اس میں یہودیت دکھلائی کہ سارا کچھ سامنے کر دیا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، یہ زمینیں بھی آپ کی، ہم آپ کے غلام، 50% کے اوپر آپ کو خراج، آپ کو اس کا جو وہ ہوگا کیا کہتے ہیں محصول ہوگا وہ آپ کو ملا کرے گا. اب کیا ہوا کہ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو پاٹ پڑا ہوا ہے، دروازہ پڑا ہے، یہ راستے کے اوپر پڑا ہے تو اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ 40 لوگوں نے وہ اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھایا نہیں گیا. جس کو علی رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کے یوں گھما رہے تھے، وہ ایک جماعت سے نہیں اٹھایا گیا. یہ اللہ جل جلالہ نے ان کو طاقت دی تھی. بہرحال یہ ہے کہ یہود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا کہ وہ اپنے اس میں رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں پھر پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں آ جاتا ہے تو تب بھی ان کے اوپر ان کے پول جو قرآنی ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں اور بتانے چاہیے بھی. ہم بھی مجبور ہیں، سیرت پڑھیں تب بھی بتانے پڑتے ہیں. اس میں کیا ہے، آگے کیا ہے کہ انہوں نے پھر بھی وہی یہودیت دکھلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سلام کرتے، چومتے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ آپ کی تو برکتیں ہیں، آپ سے تو ہمارے بچے بھی بابرکت ہوتے ہیں، بس آپ تو کیا بات ہے کہ ہم آسمانی لوگ ہیں، بس مجبوریاں ہیں، ہم آپ کو مان نہیں سکتے، بہرحال آپ کی برکت بہت ہے، آپ یہ کھانا لے لیں، آپ یہ گفٹ لے لیں، اور جو ہے وہ چاپلوسی پہ چاپلوسی کرتے جا رہے ہیں. کیا کیا؟ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عرض بتلایا کہ میری اس بیماری میں جو خیبر میں زہر دیا تھا اس کے اثرات بھی ابھی تک باقی ہیں. اتنا سخت ترین زہر دیا. یہ کون تھے؟ یہ یہودی. اس کو بھی دیکھیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہادتیں 15 ہوئیں، ہلاکتیں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کتنے مرے؟ 93 لوگ مرے. اور اسی وجہ سے اسی رات میں جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جعفر ابن ابی طالب حبشہ جو جا چکے تھے وہ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہنچے اور سلام لیا، فرمایا کہ میں اتنا زیادہ خوش ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں جعفر کے آنے پہ زیادہ خوش ہوں یا خیبر کے فتح ہونے پہ زیادہ خوش ہوں. جعفر سے بہت پیار تھا، کیونکہ اگلا جو غزوہ موطا آنے لگا ہے اس میں جعفر رضی اللہ عنہ کی قربانی، کیونکہ یہ چچا زاد بھی ہیں اور خون بھی ہیں، پھر قربانی کرنے والے بھی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو یہودیوں کی اور بستیاں تھیں، فدق اور وادی قرا اور تیما، یہ 3 قریب قریب کے قلعے تھے. تو ان کو یہ ہوا کہ یہ آنے لگے ہیں، ذرا 2-4 تیر ہم ماریں. اور خیبر والوں کو تو پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے کہ واپسی پہ آ رہی ہیں، ذرا ٹوٹے ہوئے بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، تو ہم تھوڑا سا زور آزمائی کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے کچھ دے کے ہی جائیں گے، چلتے چلتے ہم ان کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جب سیدھے ہوئے تو مسلمان بھی سیدھے ہوئے، تو ان کی زمینیں بھی مسلمانوں کو ملی. اور خیبر کے موقع پہ اتنی زمین ملی، اتنی مال غنیمت ملی اور اتنی فراوانی ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے انصار اور مہاجرین دونوں کو اتنا دیا. جو مہاجر لوگ تھے انہوں نے جو انصار سے لی ہوئی زمینیں تھی ساری واپس کی کہ اللہ نے ہم سب کو مالا مال کر دیا. خیبر کے بعد روتے بھی تھے، خیبر کے بعد صحابہ روتے بھی تھے، اتنی فراوانی. کہا کہ یا رسول اللہ آ گئے، جو آپ جنت بتلاتے ہیں وہ نعمتیں کہیں اللہ نے دنیا میں نے تو نہیں دے دی؟ جو جنت کی بات آپ کرتے ہیں وہ دنیا میں نعمتیں تو کہیں نہیں مل گئیں، اللہ نے اتنی فراوانی ان کو دے دی تھی. جی یہ ہجرت کا 7واں سال جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں سریہ ابان بن سعید بھی ہے، ذات الرقاب بھی ہے،
سریہ ابو بکر بھی ہے، سریہ غالب بن عبداللہ لیثی بھی ہے، بشیر بن سعد، ان کی جو ہے وہ ایک ایک کی تفصیل ہے، کہاں کہاں تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیجے قصیدے، اپنے جو ہے وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں قاصد جو ہے وہ بھیجے، اور اپنے جو لشکر تھے وہ بھیجے ان جگہوں کے اوپر، یہ مدینہ المنورہ سے کہاں اور کہاں۔ خیبر کے بعد فتح مکہ کے درمیان میں عمرۃ القضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے گزشتہ سال عمرہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال دوبارہ کیا۔ غزوہ موطا ہوا درمیان میں۔ اب تک جتنی بھی جنگیں تھیں یہ ساری کی ساری جنگیں کن کے خلاف تھیں؟ جو اپنے گھر کے لوگ، گھر سے مراد یہ ہے کہ ہم مزاج لوگ جو عرب قبائل ہیں اور ایک دوسرے سے مزاج سے واقف ہیں، ان کے ساتھ تھیں۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، ایک تو یہ ہے کہ عیسائی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دور کے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ مزاج ان کا علیحدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک ایک کو، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر ذوالحلیفہ سے موطا کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جو وہ تھا مسلمانوں کا جو سفیر تھا اس کو شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوچھ گچھ کے لیے ان کو بھیجا، اور ایک ایک کا، کیونکہ یہ جو سلائیڈ ہیں یہ عمرۃ القضاء کی ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی میں ہی عمرو بن العاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد۔ خالد بن ولید، یہ ولید بن مغیرہ، قرآن جن کے خلاف اترا ہے یہ وہ ہیں، ولید بن مغیرہ۔ سورت مدثر کی آیات بھی بہت زیادہ، اور ایک دو اور آیات بھی انہی کے خلاف، اور بیٹا اسلام میں ہے اور اسلام کا سردار بنا ہے۔ اور عثمان بن ابی طلحہ بھی۔ غزوہ موطا سبب وہی جو سفیر کا قتل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جو ہے وہ ہوں گے امیر ہوں گے، پھر فرمایا جعفر ہوں گے، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواح ہوں گے۔ تو جب جانے لگے تو جعفر ابن ابی طالب، جو مطلب یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے نا، تو ابی طالب کے بیٹے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا بھائی آپ اتنے بہادر، رو کیوں رہے؟ کہا رو میں اس لیے نہیں رہا، آپ کو پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دوسرا امیر بنایا، تو اس کا مطلب ہے دوسرے کے بعد تیسرا بھی بنایا تو شہادت یقینی ہے، ورنہ ایک بھی کافی تھا۔ آپ امیر پھر امیر پھر امیر، یہ کافی تھا۔ 30,000 کا یہ لشکر لے کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں اور معان سے موطا کے مقام پر پہنچے، تو وہاں پر کیا تھا؟ ان کو پتہ چلا کہ جو مد مقابل ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ 2 لاکھ وہ فوجی لے کر آئے، اور ادھر سے کیا ہے 30,000 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اس موقع کے اوپر کیا ہے، اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے منبر پر بیٹھے ہوئے غزوہ موطا اور مارکہ موطا مکمل سامنے کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید شہید ہو گیا، پھر فرمایا جعفر شہید ہو گیا، پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن رواح شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان کو آواز بھی دے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ جاتے جاتے دو ہی شہید ہوئے تینوں، تو ایک نے عبداللہ ابن رواح اور دوسروں نے کہا کہ بھئی اپنا امیر بنا لو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا ان کو بنا لو۔ ابھی یہ دیکھیں ایمان یصنع العجائب، چند مہینے پہلے ایمان لاتے ہیں اور چند مہینے بعد ایمان کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ 8 تلواریں توڑ دیں۔ دوسرا دن آیا، پہلے دن لڑائی ہوئی، گمسان کی لڑائی ہوئی، ایسی تیسی پھر گئی۔ دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگی چال چلی، بہادر تو تھے، اسی طرح کی چال انہوں نے کہاں پہ چلی تھی؟ احد میں۔ احد میں بھی انہی کا مشورہ، آئیڈیا ان کا تھا، اسی طرح کا آئیڈیا انہوں نے دوسرے دن کیا۔ دوسرے دن آئیڈیا کیا کیا؟ انہوں نے جتنے جو میمنہ میسرہ آگے پیچھے جو لشکر تھے وہ سارے بندے چینج کر دیے، فوجی چینج، ان کے اوپر کے جو کمانڈر تھے وہ سارے چینج کر دیے۔ اچھا ایک کام یہ کیا کہ جو ہی صبح لشکر سامنے ہوا،
انہوں نے دیکھا کہ بندے سارے چینج ہیں، فریش بندے، پیچھے والے آگے، آگے والے سائیڈ پہ، اپنے بندوں کو چینج کرنے سے ان کے اوپر ایسا روپ پڑا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تھوڑے ہیں، یہ سارے نوے آج سارے ہی نئے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ فرمایا کہ جو ہی جنگ شروع ہو تو آپ آہستہ آہستہ پیچھے کو آنا شروع کر دینا. پیچھے کو جب آنا شروع کیا تو انہوں نے کہا، موتا والوں نے، یہ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو پیچھے کر کے جا رہی ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے تو یہ کسی وادی میں ہمیں باندھ کے پٹائی کرنے کا پروگرام ہے ان کا. یہ ہمیں پیچھے پھنسانے کے چکر میں ہے. میدان لگا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے، ہم نہ آگے کے نہ پیچھے کے، اور یہ پیچھے پیچھے جاتے گئے اور وہ ڈر کی وجہ سے اور اپنی طرف پیچھے جاتے گئے. کچھ صحابہ نے کہا کہ فرارون، جنگ سے فرار تو نہیں اختیار کر لیا، میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم، اب پیچھے کیوں کر رہے ہیں ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عقارون، نہیں ایسا نہیں تھا، تم پیچھے اس لیے قدم تم نے اٹھائے تھے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. جب میدان چھوڑنے کی غرض سے پیچھے قدم اٹھائیں تو پھر وعید ہے، اور دوبارہ حملہ کرنے کی غرض سے اگر قدم اٹھائے جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی، اور ان کو جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ بیٹھے باہر جا کر ان کا استقبال کیا. لیکن اسی دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو گھر میں گئے، کن کے؟ جعفر طیار کے گھر میں. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ آج لشکر آنے والا ہے، آج لشکر آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر میں پہنچے تو میں نے چھوٹے بچوں کو نہلا لیا تھا، میں نے ان کو سرما بھی پہنا لیا اور ڈال دیا تھا، اور اچھے کپڑے ان کو ڈال دیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ہم خوش تھے کہ آج لشکر آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ جو ہی جعفر کے بچے بھاگتے بھاگتے، چچا کہا کرتے تھے، بھاگتے بھاگتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیے، جو ہی گود سے لگایا، رخسار کو رخسار لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرنا شروع ہو گئے، آنسو گرنا شروع ہو گئے. دوسرے بچے کو چوما اور سونگا، جو ہی رخسار کے ساتھ لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے. تو جعفر کی بیوی کیا ہے کہ سمجھ گئی رضی اللہ عنہ. فرمایا یا رسول اللہ کوئی حادثہ پیش آیا؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ دونوں بازو کٹ گئے تھے، میں دیکھ رہا ہوں جعفر اپنے دو جنت کے پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں. کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میری چیخ نکل گئی، اور میرے گھر میں کیا ہے کہ خواتین جمع ہو گئیں، اور ایک جو غمی کا وہ تھا فضا اور ماحول تھا وہ سارا بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جعفر کے گھر میں کھانا بھی بھیجو، ان کے گھر میں غم ہے. تو یہ کل انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد تقریباً اینڈ تک ہی گفتگو ہم اپنی کر لیں گے. آج کی جو گفتگو ہے اس کا تاثر وہ یہ ہے کہ اسلام اتنا آسان نہیں پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. آج کی صفت کر لیتے ہیں کیونکہ بجلی بھی آج آ رہی ہے. تو آج کی صفت وہ یہ ہے کہ معاف کرنا. ہم معاف کر رہے ہیں کل تک جن کا حق ہے، حق تو یہ ظاہر ہے کہ وصول کرنا ہے، حق تو وصول کرنا ہے. حق کی معافی نہیں کہہ رہا کہ کسی نے آپ کا پلاٹ دبایا ہوا ہے تو آپ معاف کر دیں، آپ اپنا حق اپنا وصول کریں. معاف کرنے کا یہ ہے کہ رشتہ داروں میں ایک ادارے میں رہتے ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک جگہ پہ ایک محلے میں رہتے ہوئے 19-20 کا ہو جانا وہ کیا ہے کہ انسان ہونے کی علامت ہے. ہونی بھی چاہیے، ہو جاتی بھی ہے، اس میں کوئی حرج کی کوئی بات نہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے وہ جیسے مرضی زیادتی کرے، ان کی طرف سے جو بھی ہو میں اپنی طرف سے اپنا مکلف ہوں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذبہ نہ رکھنا کہ داڑھ تھلے آئے گا تو پوچھ لواں گے، کہ میری پنجے میں جکڑا گیا تو تب میں پوچھوں گا. یہ والا جو انتقامی جذبہ ہے، یہ جذبہ ہم سے ختم ہو جائے. معاف کرنے کا اتنا ہی مطلب ہے. باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو روزانہ ہی معاف کر کے سونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہی تھا، رات کو سوتے وقت کلوزنگ کرتے تھے. دکاندار کریانے والا، دکاندار وہ فیکٹری والا، دوسرا تیسرا رات کو کلوزنگ کرتے ہیں. آج کتنی سیل ہوئی ہے
تو مسلمان اپنی کلوزنگ کے وقت میں سب کو معاف کر کے ہی سوتے تھے. تو آج بھی چھوٹی موٹی یہ اس چیز کے اوپر کہ میں اگر کسی کو معاف کروں گا تو آسمان والا مجھے بھی معاف کرے گا, آسمان والا مجھے بھی معاف کرے گا. اب تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ لیں. آپ جو احباب لینا چاہتے ہیں کاپی, وہ اگر ریسیپشن پہ پہلے سے بتا دیں گے تو آپ کو مل جائے گی. پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ چھپ جائے یا کم چھپ جائے, اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. محتاط تعداد تو ہم چھاپ دیں گے, بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنا بتا کے چلے جائیں گے بھی 1 کاپی 2 کاپی, وہ 1 2 3 4 5 وہ لکھ لے گا. وہ پرنٹ ہی ہوتے ہیں, پرنٹ آپ کو مل جائیں گے. گروپ میں بھی آپ کو وہ PDF بھی اس کی پہنچ جائے گی. اس سے یہ ہے کہ کوئی 60 65 کے قریب سوالات ہیں, تو اس کو تھوڑا سا دہرا لیں گے تو اتوار والے دن انہی کے مطابق انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں انعامات بھی مل جائیں گے. ان انعامات, اس دفعہ انعامات انشاءاللہ چینج کریں گے. اس میں چائے والے کپ, سوپ والے بول, خالی سوپ نہیں ہے رانا صاحب خوش ہو گئے. تو جو ہے وہ چمچ, پلیٹیں اور اس قسم کے کھانے پینے کے جو انعامات ہوں گے وہ ہم دیں گے, تاکہ آپ اپنے گھروں میں بھی انہیں کو برکت کے طور پر کہ یہ مجھے جو ہے وہ کپ ملا ہے, یہ مگ ملا ہے, یہ چیز یہ اس سوال کے جواب میں مجھے ملی تھی. اور انشاءاللہ کثیر تعداد میں کریں گے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطان. نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذا الجلال والاکرام, ہم نے جو باتیں کی یا اللہ آپ کی توفیق سے کی, اس میں حقیقت نصیب فرما. یا اللہ اتنے اہتمام کے ساتھ سارے دن کے تھکے ہوئے, بڑی عمر کے, بیماری کی شکل میں, ایک بھائی نے بیماری کا بتایا, راشد صاحب, رانا صاحب, دوسرے بیماری کے باوجود روزانہ ہی آتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ اتنا سنتے ہیں. دور دور سے بڑے بزرگ بھی آتے ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں. یا اللہ یا کریم اتنا اہتمام کر رہے ہیں. یا اللہ ہمارے بس میں تھا کہ ہم نے اس کا اہتمام بھی کیا, ہم سننے کے لیے بھی بیٹھ گئے. یا اللہ یا کریم ہم نے آپ کی توفیق سے ہم نے سبب تو اختیار کیا. یا اللہ اس سبب کے بدلے میں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ لگاؤ نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے یا اللہ ان کی برکات نصیب فرما. یا اللہ یا کریم یا رحیم حوض کوثر پہ پہچان نصیب فرما. یا اللہ یا کریم جب ہم جائیں تو وہ ہمیں پہچان دیں, یہ انعام ہمیں نصیب فرما. یا اللہ یہ قربانی کے ساتھ جو آئے, یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما, خاندانوں میں جوڑ نصیب فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما, جتنے مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے حلال کا بندوبست فرما. یا اللہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں مفتی صاحب محترم, یا ہمارے IT کے احباب ہیں, یہ خدمت گزار ہیں, یہ میڈیا والے, یا اللہ تمام کے تمام جتنی جس شعبہ جات میں ہیں, منتظمین ہیں, معاونین ہیں, تمام کو غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما. سیرت کے سلسلے جہاں جہاں چل رہے یا اللہ برکات نصیب فرما, فلاحی کام جہاں جہاں چل رہے برکات نصیب فرما. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.